السلام علیکم ناظرین، آج شہید ارشد شریف کی والدہ جب کمرہ عدالت میں پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی، چاہے وہ ججز ہوں یا وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارے سامنے دو شہیدوں کی ماں کھڑی ہے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انصاف کیا جا سکے۔ ناظرین، آج عدالت میں کیا ہوا، سینئر جرنلسٹ صابر شاکر کی زبانی سنیے۔ آج سو موٹو نوٹس کا دوسرا دن تھا اور اس دوسرے دن میں شہید ارشد شریف کی والدہ خود وہیل چیئر پہ ان کو لایا گیا اور وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچی اور انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھ کر دی۔ وہ اپلیکیشن بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں شہید ارشد شریف کی والدہ کو دیکھ کر کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود جو بھی شرکاء تھے، موجود تھے، حاضرین تھے، ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے سامنے دو شہیدوں کی والدہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ان کو سنیں گے ہم اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، ان کو ہم انصاف فراہم کریں گے۔ شہید ارشد شریف کی والدہ بظاہر زندہ لیکن اندر سے انتہائی ٹوٹی ہوئی، زخم خوردہ، رنجیدہ، اور اس کا سب کچھ تار تار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے شہید ارشد شریف کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور یہ ان کے قتل کے جو بھی مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری افواج پاکستان کی ہے، ہماری مسلح افواج کی ہے، کیونکہ ہماری مسلح افواج کے دامن پہ ایک داغ لگا ہے، اس داغ کو دھونا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سمیت اس لارجر بینچ کی اور سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز کی، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر، حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن مجید ہے۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے وہ حقائق بیان کی ہیں کہ شہید ارشد شریف کو کیسے کیسے دھمکیاں موصول ہوئیں اور کس طریقے سے افسران جو ہیں وہ شہید ارشد شریف کے گھر میں آئے اور ان کو ٹاپ لیڈرشپ کا، ٹاپ مین کا میسج کنوے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ شروع ہوا جب شہید ارشد شریف نے ARY پہ پروگرام کیا، وہ کون تھا، بڑا مشہور پروگرام تھا، وہ کون تھا، انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں تنخواہ ہوتا ہے، چور کی داڑھی میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کے کیس میں انصاف سے کام لیا جائے گا اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔